السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ولاگ میں نے سٹارٹ کیا تھا سحری سے۔ تو یہ نا مٹن کی میں نے جو کباب بنائے ہوئے تھے تو یہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے فرائی کری تھی، اور یہ دیکھیں یہ میرے سے پلٹ ہی نہیں رہا تھا۔ تو جی آج کا ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو میرے ہسبینڈ کا کچھ خاص کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک چھوٹا سا سینڈوچ بنا دو اور وداؤٹ سیلڈ۔ تو میں نے جسٹ 2 کباب فرائی کیے تھے اور مائونیز اور کیچپ لگا کے۔ تو یہ کباب اتنے زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، لائک سافٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے شامی سپریڈ ہو جاتی ہے نا ویسے نہیں ہوتے۔ تو میں نے ان کو کٹ کر لیا تھا اور میں نے ان کو ایسے سپریڈ کر دیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے۔ پھر میں نے ہلکا سا ان کو نا ٹوسٹ کر لیا تھا، کیونکہ سحری میں صرف 15 سے 20 منٹ رہ گئے تھے، تو میں جلدی سے نا ہاتھوں کے ساتھ ہی بس تھوڑا کیجول طریقے سے ہی کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا سینڈوچ بنایا تھا۔ مجھے نا جب سے میں ڈائٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے نا تو مجھے یہ والا سینڈوچ اتنا اچھا لگتا ہے نا، جو 2 بوائلڈ ایگس کو میش کر کے اور اس پہ بلیک پیپر اور تھوڑی سی کرشڈ جو چلیز ہوتی ہیں وہ اسپرنکل کر کے نا، تو یہ اتنا مزے کا سینڈوچ ہوتا ہے، یہ اتنا فل فلنگ بھی ہوتا ہے اور اتنا مزے کا ہوتا ہے۔ تو میں جب بھی سحری میں زیادہ ویسے نارملی آج کل نا میں سحری کم ہی کرتی ہوں، میں دہی کھا کے ہی سحری کر لیتی ہوں، کیونکہ ڈنر کے بعد نا مجھے اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی ہے۔ تو لیکن جب میں کروں نا سحری تو میں زیادہ یہ پریفر کرتی ہوں کہ میں نا یہی والا سینڈوچ کھاؤں، کیونکہ یہ مجھے اتنا زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 8 روزے ہو بھی گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے رمضان گزر جائے گا۔ تو جتنی ہو سکے آپ سے اتنی عبادت کریں، اتنی نمازیں پڑھیں۔ نماز تو ویسے بھی رمضان کے بعد بھی ہم نے فالو کرنا ہے، جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے اچھے کام کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ تو یہاں پہ اب میں افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کری تھی اپنی روٹین کہ میں اپنی ڈائٹ میں کیا کیا روز لے رہی ہوں سحری، افطار اور ڈنر میں۔ تو میں نے یہ نا بنانا اسٹرابیری کی نا اسمودی بنا لی تھی وداؤٹ شوگر، اور میں نے اس میں نا 1 ٹی اسپون چیا سیڈس ایڈ کیے تھے۔ تو یہ بہت ہیلدی آپشن ہے ایک افطار میں، اس سے آپ کو نا آپ کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور آپ کو بھوک بالکل فیل نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے 90 گرامز کے نا سیخ کباب لیے تھے 2، اور یہ میں نے یہاں پہ میری اسمودی ریڈی ہو گئی تھی، اور میں نے تھوڑے سے نا چیا سیڈس نا اس کے اوپر بھی اسپرنکل کر دیے تھے، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ آپ چاہے پمکن سیڈس اور کوئی بھی سیڈس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میں کباب اپنے لیے میئر کری تھی، تو یہ اراؤنڈ 75 گرامز تھے، تو 90 گرامز نہیں تھے، ویسے 90 گرامز ہی لینے چاہیے آپ کو، جو ایک پورا میل ہوتا ہے 400 اراؤنڈ 400 کیلریز ہو جاتی ہیں اسمودی اور یہ ملا کے۔ تو یہ پھر میں نے ان کو ایئر فرائر کر لیا تھا۔ تو آپ لوگ جو ڈائٹ میں نے بتائی تھی اس کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ نا ہم لوگ جب ڈائٹ کرتے ہیں نا تو ہم لوگ اگر ایسی چیزیں کھاتے ہیں نا تو ہم لوگ کبھی بھی ڈائٹ سے بور نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے بھی اپنا 20 kg ویٹ لاس کیا تھا، تو میں نے اس میں بھی نا میں نے ساری ایسی ہی چیزیں کھائی تھیں، اور میرا ویٹ لاس بہت اچھا اور بہت جلدی ہو گیا تھا، اور میں نے ودن 3 منتھس اپنا 20 kg ویٹ لاس کر لیا تھا، اور اتنا ہیلدی وے سے کہ میں اتنا کنسسٹنٹ رہی تھی نا، کیونکہ میں سب کچھ کھاتی تھی اور میں کیلوری ڈیفیسٹ میں رہ کے کھاتی تھی، اور میں ہاف اینڈ آور جو ہے وہ میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرتی تھی، جس میں کبھی میں واک کر لیتی تھی، کبھی میں لیسلی واک کر لیتی تھی، اور کبھی میں ایکسرسائزز کر لیتی تھی۔ سم ٹائمز میں ایسے بھی کرتی تھی کہ میں 15 منٹس نا لیسلی واک کی ویڈیو لگا کے اس کے ساتھ اس کو فالو کر کے میں ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں وہ ایکسرسائز کر لیتی تھی، اور 15 منٹس میں ٹارگیٹڈ ایریاز کی نا ایکسرسائز کر لیتی تھی۔ اور ودن منتھ تو میری باڈی اتنی شیپ میں آنے لگ گئی تھی، سارے مجھے نا کہنے لگ گئے تھے کہ ویٹ لاس ہو رہا ہے اور اسمارٹ ہو گئی ہو یہ وہ۔ تو میں نے پورے 3 منتھ اپنی جرنی کو فالو کیا تھا، اور میں نے سب کچھ کھا کے ویٹ لاس کیا تھا۔ اور جب ہم سب کچھ کھاتے ہیں نا تو ہمیں کریونگز بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم سب کچھ کھا کے ویٹ لاس کرتے ہیں۔ اور ویٹ لاس جب ہم کرتے ہیں نا تبھی نہیں، ہمیں اپنا لائف سٹائل بنا لینا چاہیے کہ ہم لوگ
اتنا کھائیں جتنی ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جب ہم مینٹیننس پہ ہوتے ہیں نا تو ہماری باڈی کو نا جسٹ 2000 کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی ہی کھائیں. اور اگر ہم نے کچھ باہر سے کھانا بھی ہے نا، آپ یہ نہیں کہ باہر کا بالکل نہیں کھا سکتے، آپ 15 ڈیز بعد یا ونس ان اے ویک آپ کھا سکتے ہو، لیکن پھر آپ اپنی کیلریز کو اس طرح مینیج کر سکتے ہو. تو یہ نہیں نا کہ اگر آپ نے گھر سے بھی کھانا کھا لیا اور آپ باہر سے بھی کھا رہے ہیں تو پھر یہ تو اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. کیونکہ ویٹ لاس کرنا آپ سب کو جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا لمبا پروسیس ہے اور انسان کتنی زیادہ ہمت سے یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا اپنا جو ہے کیلریز کا دھیان رکھ کے کھانا چاہیے اور سب کچھ کھانا چاہیے. تو اس کے بعد یہ میں اپنا ڈنر بنا رہی تھی. ڈنر میں نے آج سوچا تھا کہ میں چکن مٹر پلاؤ بناؤں گی. یہ 120 گرامز میں نے چکن لے لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے نا 50 گرامز نا مٹر لے لیے تھے. تو یہ آج میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی یہی بنانا تھا، تو پھر میں نے تھوڑا چکن اور زیادہ ایڈ کر لیا تھا. تو آپ لوگوں کو بھی میں نے ڈائٹ میں یہ بتایا ہوا ہے، تو آج آپ اس کی ریسیپی بھی دیکھ لیں. ویسے نارملی جیسے دوسرے بناتے ہیں ہم کھانا ویسے ہی اس کو بنانا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئل اس میں بالکل تھوڑا ڈالنا ہے. ویجز کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ کی مرضی ہے. ویجز کا کوئی پورشن نہیں ہوتا، وہ آپ جتنی مرضی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور نہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کھائیں گے نا تو ہمارا ویٹ لاس ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کچھ نہیں نہ کھاتے تو آپ کا جو میٹابولزم ہے نا وہ بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب میٹابولزم آپ کا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ لوگوں کا ویٹ لاس نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہیلدی کھانا چاہیے اور ہر 2 گھنٹے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. تو پہلے نا میرا بھی مائنڈ سیٹ ایسا ہی تھا کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ میں بھوکی رہوں گی اور میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گی تو میرا میٹابولزم جو ہے نا میرا جو ویٹ ہے نا وہ جلدی لاس ہو جائے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویٹ تو آپ کا جو ہے نا وہ واٹر ویٹ چلا جاتا ہے، لیکن نا آپ کو اتنی زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہے نا کانسٹیپیشن کا ایشو ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ میں اتنا زیادہ جلدی کر رہی تھی کہ میں نے ایک ٹماٹر کاٹنا ہی بھول گئی اور میں ایسے ہی ڈال دیا تھا. تو کیا کہتے ہیں، کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں، تو نا ہمارا جو ویٹ ہے نا وہ واٹر ویٹ تو ہمارا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ہماری باڈی میں ویکنیس آ جاتی ہے اور کافی زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اسپیشلی لڑکیوں کو. اور جب ہم لوگ یہ بالکل ساری روٹین سے ہٹ کے اپنی جو گرینز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، رائس آٹا چاول روٹی، کچھ ڈائٹیشنز کہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر جب آپ دوبارہ ان چیزوں پہ آتے ہو نا تو آپ کا جو ہے نا ویٹ وہ بہت جلدی گین ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کیلری ڈیفیسٹ میں جائیں. اگر ایک نارمل باڈی جو فیمیلز کی بات کر رہی ہوں ان کو 2000 کیلریز اراؤنڈ پر ڈے چاہیے ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس میں اپنی 700-800 کیلریز کو نکال دیں تو ہمارا کتنا اچھا ویٹ لاس ہوگا. تو اگر ہم لائک یہ جو میں ڈائٹ پلان بتا رہی ہوں آپ کو، جو میں نے پہلے بھی دونوں ڈائٹ پلان شیئر کیے ہیں، یہ 1200 کیلریز ہیں. تو 800 کیلریز ہم لوگوں نے اس میں سے مائنس کی ہیں. تو ہمارا اراؤنڈ 8-10 kg آرام سے منتھ میں لوز ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کریں اور کوئی چیٹ نہ کریں تو. اور یہ یہاں پہ میں نے ایک سائڈ پہ اپنے لیے بنائے تھے اور ایک سائڈ پہ اپنے ہسبینڈ کے لیے، کیونکہ میں نے بالکل میئر کر کے بنانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اپنے 80 گرامز رائس اور چکن اور پیس سارے ان کو کر کے اور ساتھ میں نے سیلڈ لے لی تھی. تو یہ میرا ڈنر تھا آج کا، اور اسے کھا کے میں اتنا فل ہو گئی تھی. اور اس کے بعد میں نے بنائی تھی اپنے لیے چائے. تو امید ہے جی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن. اور آپ بھی ایسے مزے کے کھانے کھا کے اپنا ویٹ لاس کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.